ہم پیشاب کر کے باہر آ جاتے ہیں، کبھی یہ پیشاب کے آنے کو رب کی نعمت سمجھا ہے؟ اور اس نعمت کی قدر پوچھنی ہے اس سے پوچھو جس کا پیشاب رکا ہوا ہے، کس قدر چلا رہا ہے، کس قدر چیخ رہا ہے۔ یعنی پیشاب کا نکل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ پیشاب کے اندر تیزابیت ہوتی ہے، اور اگر یہ پیشاب اندر ہی رہے تو تیزابیت اندر پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پیشاب کا آنا کتنی بڑی نعمت ہے، میں اس کے لیے ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حکایت میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ، اس کا پیشاب رک گیا، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، ڈاکٹر، حکیم، طبیب سب اکٹھے ہو گئے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ ایک اللہ والا بھی آ گیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ میں کہا کرو۔ کہنے لگا پہلے پیسے طے کرو۔ وہ کہنے لگا مانگو جو مانگتے ہو، کیونکہ اس کو تو نظر آ رہا تھا تو میں تو مرا جا رہا ہوں، میں نے سلطنت یا یہ مال و دولت اپنے سینے پہ رکھ کے تھوڑی لے کے جانا ہے، مجھے آرام آ جائے، مجھے اور کیا چاہیے۔ اس نے کہا مانگو کیا؟ کہنا آدھی سلطنت میرے نام کرو، آدھی سلطنت میرے نام۔ اس نے کہا لاؤ، آدھی سلطنت اس کے نام کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد استنجا خانے گیا تو پیشاب آیا تو صحیح، لیکن تھوڑا آیا، کھل کے نہیں آیا۔ باہر آیا، کہنے لگا جی پیشاب تو آیا ہے لیکن کھل کے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا باقی آدھی سلطنت بھی دو، پھر کھل کے آئے گا۔ اس نے کہا لاؤ، اس نے باقی آدھی سلطنت بھی اس کے نام کر دی۔ استنجا خانے گیا، کھل کے پیشاب آ گیا۔ باہر آیا تو کہنے لگا اب تم تخت پر بیٹھو، میں نیچے بیٹھوں گا، اب تم اس تخت کے مالک ہو۔ وہ اللہ والا تخت کے اوپر چڑھا اور اس کو ایک ٹھوکر مار کے کہتا ہے میں نے اس تخت کو کیا کرنا جس کی قیمت میرے نزدیک پیشاب کے چند قطرے رکھی گئی، میں نے اس تخت کو کیا کرنا۔ یار دور نہ جائیں، ہم تھوکتے ہیں، کوئی ادھر تھوک رہا ہے، کوئی ادھر تھوک رہا ہے، کیا کبھی تھوک کے آنے کو اللہ کی نعمت سمجھا ہے؟ میں بتلا صرف یہ رہا ہوں کہ ہم نعمتیں تو وہ گنے جس کو نعمتوں کا پتہ ہو، ہم اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اور یہ تھوک اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک بندہ، اس نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا منہ میں تھوک بن جائے، نہیں بن رہی۔ ایک دن بیچارہ سرد آہ لے کر کہتا ہے ہائے میں کیا کروں، میرے منہ میں تھوک نہیں بن رہی۔ ایک بندہ کہ نہیں باندھی تو نہ بنے یار، کی ہو گیا؟ کہنے لگا بے وقوف، تیرے منہ میں بن رہی ہے، تجھے اس کی قدر نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ تھوک جو ہے نا، لعاب، اس کے اندر ایسیڈیٹیز ہوتی ہیں، تیزابیت ہوتی ہے۔ جب کھانا بندہ کھاتا ہے تو یہ کھانے کے ساتھ مکس ہوتی ہے اور کھانا معدے میں جا کر ہضم ہوتا ہے۔ کہنے لگا میرے منہ میں تھوک نہیں بنتا، میں جیسا کھانا کھاتا ہوں ویسا ہی نکل جاتا ہے، ہضم ہوتا ہی نہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا ہے؟ یہ ہاتھ ہمارا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک دن حضرت صاحب میں نے ایسے ہی بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، یقین جانو میرا اتنا ایمان تازہ ہوا، اتنا ایمان تازہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے وقت سے محفوظ رکھے۔
میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک بندہ اس کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، وہ مصنوعی ٹانگ لگاتا ہے، ہوتے ہیں نا مصنوعی ٹانگ لگاتے ہیں. اچھا وہ ٹانگ آئے دن خراب ہوئی رہتی ہے. اچھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ بندے کا جسم بڑھتا ہے، وہ ٹانگ چھوٹی ہو جاتی ہے، پھر جاتا ہے بڑی کروا کے آتا ہے. یار جو رب نے ہمیں ٹانگ دی خود بخود ہی بڑھ رہی ہے. کیا خیال ہے؟ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے کتنی ٹانگ ہوتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ٹانگ بھی بڑھتی جا رہی ہے، ہاتھ بڑھتے جا رہے ہیں، ہر چیز میں وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ کروڑوں اربوں روپیہ بھی خرچ کر دو ایسا ہاتھ کوئی بنا سکتا ہے؟ ایک بندہ نا بڑا مارا ہارا، وہ کہنے لگا چھڈو جی رب نے میں دیتا کیے، میرے پلے ہے کیے. وہ کہنے لگا بھائی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہر حال میں شکر ادا کرو. وہ کہنا جی کہاں شکریہ ادا کریے، میرے پاس تو اللہ کا دیا ایک پائی کی کوئی چیز نہیں ہے. کہنے لگا تیرے پاس کوئی نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگا یہ دونوں آنکھیں نکال کے مجھے دے دو، 10 لاکھ اس کا لے لو. یہ ہاتھ کاٹ کے دے دو، 20 لاکھ اس کا لے لو. یہ ٹانگ کاٹ کے دے دو، 40 لاکھ اس کا لے لو. وہ کہنے لگا جا جا آیا بڑا سودے باز، میں کیوں دے دوں تمہیں آنکھیں؟ کہنے لگا تو کہتا ہے رب نے مجھے ایک پائی کی چیز نے دی، تجھے تو کروڑوں اربوں کا مالک بنایا ہوا ہے. یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. یار اس نعمت کی قدر پوچھنی ہے تو اندھے سے پوچھ کے دیکھو جس کے لیے دنیا ہی تاریک ہے. اللہ اللہ اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بندہ نعمتیں تو وہ گنے جس کو پتا ہو یہ نعمت ہے. ہمیں تو کروڑوں اربوں نعمتیں ہیں جن کو ہم نعمت سمجھتے نہیں، اور وہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر جب ہوتی ہے جب بندہ اسے محروم ہو جاتا ہے. یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، یہ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو نظام بنایا ہوا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی تھوڑا سا غور کرو یار. ہے ایک لقمہ ہے روٹی کا، منہ میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لقمے کو چبانے کے لیے دانت بنائے ہیں، وہ سخت چیز کو بھی چبا رہے ہیں، نرم کو بھی چبا رہے ہیں، ہڈی کو بھی چبا رہے ہیں. یار انہی دانتوں کے درمیان زبان ہے، ان دانتوں کے درمیان زبان محفوظ ہے. کون محفوظ رکھ رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. پھر یہ لقمہ چبانے کے بعد ایک ہوا کی نالی ہے، ایک خوراک والی نالی ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں. اگر ہوا والی نالی میں لقمہ چلا جائے، نہیں جانے دے رہا. کون نہیں جانے دے رہا؟ وہ اللہ کی ذات ہے، ساتھ ساتھ ہی ہے نا. پھر معدے میں جاتا ہے، کس طرح ہضم ہو رہا ہے؟ اسی لقمے سے خون بھی بن رہا ہے، سفرا بھی بن رہا ہے، بول و براز بھی بن رہا ہے. کون بنا رہا ہے؟ اسی سے گوشت بن رہا ہے، اسی سے ہڈیاں بن رہی ہیں. میرے دادا جان اللہ بخشے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے اندر ایک مشینری ہے. مشینری ہے نا. کہنے لگے یہ مشینری خراب ہو جائے
ریپیئر کرنے والے کو کروڑوں روپیہ دے دیتے ہو، دیتے کہ نہیں دیتے؟ یہ مشینری خراب ہو جائے لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگوں کو دے دیتے ہو، ارے جس نے مشینری بنائی ہے اس کو کیا دے رہے ہو؟ اس کے آگے سجدہ شکر بھی نہیں ادا کرتے یار، اس کے آگے نماز بھی نہیں پڑھتے، جھکتے بھی نہیں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اتنی قیمتی نعمتیں عطا کی کہ اس کی قیمت ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ کہ ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ کہیں یہ نہیں کہا میرا احسان مانو میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی، میرا احسان مانو میں نے تمہیں کان عطا کیے، میرا احسان مانو میں نے تمہیں پھل دیے، کھانے کے لیے خوراک دی۔ کہیں یہ نہیں فرمایا۔ اگر احسان جتلائے تو صرف ایک ہی احسان جتلایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو میرا احسان مانو کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اتنی قیمتی نعمتیں دی، احسان نہیں جتلایا، محبوب کی باری آئی احسان کیوں جتلا دیا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ طرح طرح کی نعمتیں، بڑی بڑی قیمتی نعمتیں دیں، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ محبوب کی باری آئی تو احسان جتلا دیا۔ تو ایک بزرگ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی اور جواب دیا۔ فرمانے لگے آپ کے پاس اگر کوئی فقیر آ جائے، مانگنے والا، وہ کہتا جی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے، آپ جیب میں سے 1 روپے کا سکہ نکال کے اس کو دے دو اور پھر کہو میں نے تیرے اوپر احسان کیا، وہ کہے گا جی پیسہ واپس ہی لے لو اس سے تو ایک روٹی بھی نہیں آئے گی، یہ پیسہ دے کے مجھے 1 روپیہ دے کے کیا احسان جتلا دے؟ یار احسان تو جب ہے، وہ کہتا ہے میں نے کھانا آپ 1000 کا نوٹ نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھو، کوئی ویلیوبل چیز دو، پھر تو بات بنتی ہے یار احسان کیا ہے۔ لیکن 1000 روپے کی میرے نزدیک ویلیو ہوگی، جو امیر آدمی ہے اس کے نزدیک 1000 کی ویلیو نہیں ہے، اس کے نزدیک 1,00,000 روپے کی ویلیو ہوگی۔ لیکن جو اس سے امیر آدمی ہے اس کے نزدیک 1,00,000 کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے نزدیک کروڑ کی ویلیو ہوگی۔ جو اس سے زیادہ امیر ہے وہ کروڑ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے نزدیک ہاتھ بہت بڑا قیمتی ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تمہارے نزدیک آنکھ بڑی قیمتی ہے، میرے نزدیک ویلیوبل نہیں ہے۔ تمہارے نزدیک یہ زمین آسمان بڑا قیمتی ہے، لیکن میرے نزدیک ویلیوبل نہیں ہے۔ فرمایا پوری کائنات میں اگر کوئی ویلیوبل شے ہے تو میرے محبوب کی ذات ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمین اور آسمان کے درمیان تکرار ہو گئی۔ زمین کہتی ہے کہ میں افضل ہوں، آسمان کہتا ہے میں افضل ہوں۔ دونوں اپنی اپنی فضیلت پر دلائل دے رہے ہیں۔ آسمان کہتا ہے میرے اوپر عرش ہے، لوح ہے، کرسی ہے، چاند، ستارے، سورج میرے اوپر ہی ہے۔ زمین اپنے دلائل دے رہی ہے کہ میرے اوپر خانہ کعبہ ہے،
میرے اوپر مسجد ہے، میرے اوپر صفا مروہ ہے، آب زمزم شریف ہے، ہر کوئی اپنے اپنے دلائل دے رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فیصلہ نہیں ہو پاتا، دونوں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مالک مولا تو فیصلہ کر دے، افضل کون ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ زمین افضل ہے نہ آسمان افضل ہے، افضل میرے محبوب کی ذات ہے۔ وہ زمین پر آ جائے تو زمین افضل ہو جائے، آسمان پر تشریف لے جائے تو آسمان افضل ہو جائے۔ ارے اللہ کا محبوب جس شہر میں آ جائے وہ شہر سارے شہروں سے افضل ہو جائے، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں آ جائے وہ قبیلہ افضل ہو جائے، اور جس مکان میں آ جائے وہ مکان افضل ہو جائے۔ ارے جس غار میں آ جائیں وہ غار افضل ہو جائے، جن یاروں میں آ جائیں وہ یار افضل ہو جائے، جس آل میں آ جائیں وہ آل افضل ہو جائے۔ ارے جس امت میں آ جائے وہ امت ساری امتوں سے افضل ہو جائے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی بھی امتیں آئی ہیں تم ان میں سب سے افضل ہو۔ یہ ہمیں جو افضلیت کا تاج ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ ارے یوں سمجھو ایک بہت قیمتی ہیرا ہے، وہ ہیرا اگر قمیض کے اندر آ جائے تو قمیض کی ویلیو بڑھ جائے، صندوق میں آ جائے تو صندوق کی ویلیو بڑھ جائے، مکان میں آ جائے تو مکان کی ویلیو بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور اعلیٰ اس کے محبوب کی ذات ہے، بس جہاں وہ آ جائے وہ جگہ افضل ہو جائے۔ اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، ارے کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نعمت کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے اس مقصد کو بھی ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔